یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایایا فاعبدون کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ اے میرے بندو جو میرے اوپر ایمان لے آئے، تم اپنے آپ میں ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو، میری زمین بڑی کشادہ ہے، تم میری کشادہ زمین پر گھوم پھر سکتے، لیکن تم یاد رکھو تمہیں میری ہی عبادت کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہر نفس کو موت آئے گی اور تم سارے کے ساروں کو میری طرف لوٹ کر کے آنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہم تمہارے پاس موت کے فرشتے اس لیے بھیجیں گے، اس لیے تمہارے اوپر موت کے فرشتے مسلط کریں گے تاکہ تمہیں تمہارے کیے کا پورا بدلہ دے سکے۔ آیا تم نے دنیا کے اندر بھلا کیا تھا یا برا کیا تھا؟ اور دنیا کے لوگوں سارے کے سارے جان لو کہ موت کا فرشتہ تو آئے گا، ہمیں ہمارے کیے کا بدلہ تو ملے گا، لیکن ان تمام لوگوں میں کامیاب ہونے والے لوگوں کے بارے میں بھی جان لو۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اے دنیا کے لوگوں، جب ہمارے کیے کا بدلہ ہمارے سامنے رکھا جائے گا، ان تمام لوگوں میں جن لوگوں کو جہنم کی ہولناکیوں سے بچا لیا جائے، جنہیں آخرت کے اندر جنت کے اندر داخلہ دے دیا جائے، یہی وہ لوگ ہوں گے جو کامیاب لوگوں کی لسٹ میں شامل ہوں گے۔ حاضرین جمعہ، آج ایک ایسے موضوع پر آپ کے سامنے کچھ باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، جس موضوع پر دنیا کا کوئی بھی فرد اختلاف نہیں کر سکتا ہے، چاہے وہ ایمان لانے والوں کی گنتی میں آنے والے فرقوں کی بنیاد پر بٹنے والا انسان ہی کیوں نہ ہو، یا پھر دار اسلام سے باہر جتنے بھی طرح کے لوگ اس دنیا پر زندگی گزار رہے ہیں، وہ ایک ایسے موضوع پر کبھی اختلاف کی جسارت پیدا نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ موضوع ہے قدرت کا ایک اٹل قانون، جس سے کسی بھی انسان کو مفر نہیں ہے، کسی کو بھی مفر نہیں، چاہے وہ انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، شاہ و گدا ہوں۔ موت قدرت کا ایک ایسا اٹل قانون ہے جس سے کسی کو بھی مستثنا نہیں کیا گیا، کوئی اس سے چھٹکارا نہیں پا سکتا ہے۔ کیا کسی نے کیا ہی خوب بہترین انداز میں ترجمانی کی، الموت قدح کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخلہ۔ موت ایک ایسا پیالہ ہے جسے ہر نفس پیے گا، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر ایک نفس کو داخل ہونا ہے، چاہے صحت مند ہو یا کمزور ہو، طاقتور ہو یا اس کے مقابلے میں کمزور ہو، امیر ہو یا غریب ہو، گورا ہو یا کالا، چھوٹا ہو یا بڑا، ایمان والا ہو یا غیر ایمان والا، کسی کو بھی مفر نہیں ہے، چاہے وہ حکمرانی کی زندگی گزارتا ہو، حکومتوں کے عہدوں پر فائز حکمران لوگ ہوں، یا ان کے انڈر میں آنے والے رعایا میں سے کوئی بھی فرد ہو، کسی کو بھی مفر نہیں ہے، کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ موت ہر ایک نفس کو آنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر متعدد بار اس بات کو دہرایا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آج ہم اپنی نظروں سے بہت ساری ایسے حادثات کا مشاہدہ کر رہے ہیں جن کے بارے میں ہمارا دماغ، جن کے بارے میں ہماری سوچ کام نہیں کرتی کہ اچانک ایسا کیسے ہو گیا۔ ایک انسان اپنی منزل کی طرف ربا دبا ہے، وہ گھر سے آیا ہے روزی کمانے کے لیے، روٹی کمانے کے لیے، حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، گھر کا اکلوتا تھا، آن دا اسپوٹ وہ اپنی جان سے بازی ہار جاتا ہے۔ ایک انسان اپنی منزل کی طرف ہوائی سفر کر رہا ہوتا ہے، ہوائی سفر میں اس کے ساتھ حادثہ ہوتا ہے، منزل تک نہیں پہنچ پاتا۔ ایک انسان علاج کرنے کے لیے ہاسپٹل جاتا ہے، ہاسپٹل سے علاج کراتا ہے کہ وہ شفا یاب ہو کر کے باہر اپنے گھر کے پریوار کے لوگوں کی طرف لوٹے گا، علاج سے اس کو چھٹکارا نہیں ملتا ہے، وہ ہاسپٹل میں اپنی جان کی بازی ہار جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بہت سے ایسے مراحل رکھے جو انسان کو اس بات کے لیے جھنجھوڑتے ہیں کہ آج تو اپنے رشتہ داروں کو
اپنے دوست احباب کو، اپنے آس پاس علاقے میں رہنے والے لوگوں کو اس دنیا سے جاتا دیکھ رہا ہے، تو اپنے لیے بھی تیاری کر، ایک دن تجھے بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ اللہ رب العالمین نے متعدد مقامات پر بار بار یہ بات دہرائی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر بیان فرماتا ہے، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین مخاطب ہے۔ ہم اور آپ یہ بات اچھے انداز سے جانتے ہیں اور متعدد بار آپ کے سامنے یہ بات دہرائی گئی، ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے بعد سب سے بڑا مقام رکھتا ہے۔ اس کائنات پر اللہ رب العالمین کے بعد ایمان لانے والے لوگ اگر کسی کو مانتے ہیں تو وہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور قرآن اور حدیث کا پیغام بھی یہی ہے، اللہ رب العالمین عبادت کے لائق ہے، اللہ رب العالمین کے بعد اگر کسی کی اطاعت کی جائے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رب مخاطب ہے، کیا کہہ رہا؟ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، آپ سے پہلے کسی بھی فرد کو، کسی بھی انسان کو ہم نے ہمیشہ کے لیے باقی نہیں رکھا۔ أَفَإِن مِّتَّ، اگر آپ انتقال کر گئے، اگر آپ وفات پا گئے، فَهُمُ الْخَالِدُونَ، تو کیا یہ دنیا کے اور باقی لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ آپ غور کیجئے، اگر اس دنیا پر کسی شخص کو باقی رکھا جا سکتا تھا، اللہ رب العالمین اگر کسی کو باقی رکھنا چاہتا تو وہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہو سکتی تھی۔ لو کان فی الدنیا بقا لما مات خیر المرسلین محمد، اگر دنیا کے اندر کوئی شخص باقی ہوتا تو امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں آتی، موت نہیں آتی۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کہا قرآن مجید کے اندر، انک میت وانہم میتون، اے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی موت آنی ہے، آپ کے بعد جتنے لوگ قیامت تک آئیں گے ان سب کو اس دنیا سے جانا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، دنیا کی ہر ایک چیز کو فنا ہونا ہے، باقی اگر رہنے والی کوئی ذات ہے تو وہ رب کائنات ہے۔ یہ قرآن کے دلائل واضح ہو جانے کے بعد اگر ہم اور آپ خواب غفلت کی چادر تان کر سوتے رہے تو کیا یہ ہماری عقل مندی ہے؟ موت، ہم اور آپ اگر آج زندگی کی سانسیں لے رہے ہیں اور یہ ہماری سوچ ہو کہ ہم آنے والے 10 15 20 25 30 50 60 70 80 90 100 اس سے اور زیادہ جینے کی خواہش رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین دے دے گا، اس کے یہاں دیر نہیں ہے، وہ جس کو چاہے جتنی لمبی عمر دے، جس کو چاہے جس وقت بلا لے، لیکن لمبی عمر دینے کے بعد بھی آنی تو موت ہے، آنی تو موت ہے۔ اللہ رب العالمین کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے، ملک الموت اللہ رب العالمین نے بھیجا کس کے پاس؟ اپنے پیغمبر موسیٰ کے پاس، جاؤ ہمارا پیغام ہے لے کر کے آ جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت، موت کا فرشتہ آیا، موسیٰ علیہ السلام کہتے میں جانا نہیں چاہتا، غصہ اتنی کہ موت کا فرشتہ ہونے کا نام لے رہا ہے، میں بھی دنیا سے جانا نہیں چاہتا، ایک تماچا رسید کرتے ہیں کہ آنکھ پھوٹ جاتی ہے، فرشتہ واپس اللہ کے دربار میں جاتا ہے، اللہ رب العالمین سے کہہ رہا، الہ العالمین تو نے ایک ایسے شخص کے پاس مجھے بھیجا ہے جو دنیا سے آنا نہیں چاہتا بھی، مرنا نہیں چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرشتے کی آنکھ کو دوبارہ واپس کیا، صحیح کیا، درست کیا، اور دوبارہ بھیجا کہ جاؤ ایک بیل کے اوپر آپ اپنا ہاتھ رکھیں گے، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے کہنا اس ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئیں گے ہم اس آنے والے ہاتھ کے نیچے بالوں کے ایک بال کے عوض 1 سال کی عمر آپ کی بڑھا دیں گے۔ بالوں والے جانور کتنے بال آ سکتے ہیں؟ ان گنت، اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا، کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ اتنے سال جی لینے کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ آئے گا، یہ ان کو پیغام دے دینا۔ پھر انہوں نے کہا اگر موت آنی ہی ہے تو ابھی منظور ہے، ہم چلنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی، اس حدیث سے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام ملتا ہے، آج
چاہے معصوم چھوٹے بچے ہوں، ان سے اوپر گزر جانے والے ہم عمر کے نوجوان، یا اوپر چلے جانے والے ہمارے بزرگ، ہم اپنی زندگیوں کی سانسیں لے رہے ہیں اور یہ خواب غفلت کی چادر تان کر سو رہے ہوں کہ ہمیں اس دنیا سے جانا نہیں ہے، تو سنو، ہمیں محمد رسول اللہ کا یہ پیغام، یہ فرمان اس بات کا سندیش دے رہا ہے کہ اس دنیا پر کوئی شخص کتنا بھی جی لے، کتنی بھی عمر پالے، اسے ایک دن اللہ رب العالمین کے یہاں جانا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اس نے کہا ہے تو اس دنیا کے سارے انسانوں کو وہ سمیٹے گا، یہ یاد رکھنا ہے۔ اور ایک بات اور یہ ہے کہ موت کے متعلق اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے۔ ایک عام پیغام ہے، بار بار اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر دہرایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن مختلف طریقوں سے کس طریقے سے بیان کیا ہے اور اس کائنات پر زندگی گزارنے والے انسانوں کو خبردار کیا ہے، وہ چیز ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارے اندر ایمان کا جذبہ پیدا ہو، ہمارا ایمان جو ہم لا چکے ہیں اور اس کی شمع ذرا کیا ہے گل ہو چکی ہیں، ان کو روشن کرنے کی کوشش کریں، ہمارا ایمان تازہ ہو، اور آئے سردی یا گرمی ہمارے ایمان کے اندر کمی نہ آئے، ہم اپنے رب کے ماننے والے ہیں، رب کی عبادت سے منہ نہ موڑیں، اس لیے کہ ہمیں امید ہوگی اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، پھر ہم خواب غفلت کی چادر تان کر نہیں سوئیں گے۔ آئیے جانتے ہیں، موت ہر ایک نفس کو آنی ہے، لیکن کب، کہاں، کس وقت آ جائے اس کا علم کسی کو نہیں ہے، کس وقت آ جائے کسی کو نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ اے دنیا کے لوگوں، اس کائنات پر زندگی گزارنے والا انسان کوئی نہیں جانتا ہے کہ وہ کل کیا کمائے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور اس کائنات پر زندگی گزارنے والا کوئی بھی انسان یہ نہیں جانتا ہے کہ اسے موت کی زمین پر آ جائے گی۔ شاعر کہہ رہا ہے، آ جاتی ہے وہاں موت جہاں گھر نہیں ہوتے، بہتوں کو کفن تک بھی میسر نہیں ہوتے۔ ایک انسان سفر میں جا رہا ہے، سفر میں اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا، وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ ایک انسان اپنے گھر والوں کے لیے کمانے کے لیے نکلتا ہے، اس کی زندگی میں کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے، وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ ایک انسان اپنے آبائی وطن کو چھوڑ کر دوسرے ملک کمانے کے لیے جا رہا ہے، اس کی زندگی میں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، وہ اپنی زندگی کی جنگ ہار جاتا ہے، اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ اے دنیا کے لوگوں، اللہ رب العالمین کا کلام بھی یہی پیغام دے رہا ہے، اس دنیا پر زندگی گزارنے والا کوئی بھی انسان یہ نہیں جانتا ہے کہ اس کی موت کہاں واقع ہوگی۔ قرآن کا یہ پیغام ہمیں اس بات کا سندیش دیتا ہے، ہمیں ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے، ہمیں ہر وقت اس لائق بنائے رہنا ہے کہ اگر ہمارے پاس موت کا فرشتہ آ جائے تو ہمیں اللہ رب العالمین کے یہاں جانے میں شرمندگی نہ ہو اور ہمیں کیا ہے بعد میں پچھتانا نہ پڑے۔ یہ پیغام ہمیں دے رہا ہے قرآن، اور قرآن ہمیں یہ پیغام بھی دے رہا ہے موت کے متعلق۔ ہم اپنے آپ میں یہ کوشش کریں، ابھی میں اس دنیا سے جانا نہیں چاہتا، ابھی میرا من نہیں، ابھی میری خواہش نہیں ہے، میں دنیا کے اندر ترقی کرنا چاہتا ہوں، اور ہم موت کو نہ چاہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ جب موت کا فرشتہ آ جائے گا، جب موت کا فرشتہ آ جائے گا، ایک لمحہ پہلے نہیں، ایک لمحہ بعد نہیں، جب موت کا فرشتہ آئے گا اسی وقت اس دنیا کو چھوڑ کر رخصت ہونا ہے۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ اے دنیا کے لوگوں، جب کسی نفس کے مقررہ وقت آ جاتا ہے، جب کسی نفس کے موت کا وقت آ جاتا ہے، اسے لمحہ بھر کے لیے مہلت نہیں دی جاتی، اور اللہ رب العالمین ہر اس چیز کی خبر رکھتا ہے جو ہم اور آپ کر رہے ہیں۔ نہیں ٹلتی مقرر ہے جو ساتھ موت آنے کی، جگہ اس میں نہیں دم مارنے کی، لب ہلانے کی۔ موت کا فرشتہ جب ہمارے پاس اللہ کی طرف سے آ گیا، ہم اس کو ٹال نہیں سکتے، ہم اس سے منع نہیں کر سکتے، ہم اس سے یہ نہیں کہہ سکتے ابھی نہیں جانا، ابھی مجھے اپنے بچے کی شادیاں کرنا ہے، مجھے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا ہے، مجھے اپنے بیٹے کا نکاح کرنا ہے، ہم اس سے یہ فریاد نہیں کر سکتے۔ اور بیٹی کی شادی یا اپنے دنیاوی کام کاج تو الگ بات ہے، اگر موت کا فرشتہ ہمارے اوپر آ گیا
تو ہم اس سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے مجھے نماز فجر پڑھنی ہے، ہم اس سے یہ نہیں کہہ سکتے مجھے نماز ظہر اور یا عصر پڑھنی ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے مجھے ذکر و اذکار کرنا ہے۔ موت کا فرشتہ جب آ گیا اسی حالت میں ہمیں اس دنیا کو چھوڑنا ہے، ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کے یہاں چلے جانا ہے۔ اے دنیا کے لوگوں، ہمیں یہ پیغام قرآن کا پیغام ملتا ہے، ہمیں یہ قرآن سندیش دے رہا ہے کہ اگر ہمارے پاس موت کا فرشتہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے تو ہمیں اس کے لیے تیار رہنا ہے۔ ہماری زبان سے اللہ رب العالمین کی توحید بلند ہوتی رہنی چاہیے۔ ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ہماری زندگی گزارنے کا ہر ایک لمحہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے گزرنا چاہیے، تاکہ اگر موت کا فرشتہ آ جائے تو ہمیں خوشی خوشی یہاں سے جانا منظور ہو۔ قرآن ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے، کوئی ہو امیر غریب چھوٹا بڑا کسی بھی کنڈیشن میں ہے، موت کا فرشتہ جب جس وقت آ گیا ہے اس کو آپ منع نہیں کر سکتے، اس کو آپ روک نہیں سکتے ہیں۔ اور یہ بھی پیغام دے رہا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، آپ موت سے کتنا بھی بھاگ لیں، چھٹکارا پانے کی کوشش کر لیں، اور آپ اپنے آپ کو مضبوط قلعوں کے اندر بند کیوں نہ کر لیں، موت کا فرشتہ وہاں بھی پہنچ جائے گا، وہاں بھی پہنچ جائے گا۔ اور اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر اس طریقے سے ہی بیان کر رہا ہے، اے نبی آپ اس دنیا کے لوگوں سے کہہ دیجئے قل ان الموت الذی تفرون من فإنه ملاقیکم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ کہیے ان سے، خبر دیجئے ان کو، یہ جس موت سے بھاگ رہے ہیں موت ان تک آ کر کے رہے گی، ان سے ملاقات کر کے رہے گی۔ ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ، پھر یہ سارے کے سارے لوگ اس عالم الغیب یعنی پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ہر چیز کی خبر رکھتا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم دنیا کے اندر جو کچھ کر رہے ہو اس کی بھی تمہیں خبر دے دی جائے گی کہ تم نے دنیا کے اندر کیا کچھ کیا تھا، آیا نیکی کی تھی یا بدی کی تھی، ہر ایک چیز کی خبر دی جائے گی۔ قرآن کے ان سارے پیغامات کو جاننے کے بعد قرآن کی یہ سارے دلائل ہمیں اس بات کا پیغام دے رہے ہیں کہ ہمیں ایک نہ ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، اور کس حال میں ہونا ہے نہ پتہ، بچپن کی شکل میں، نہ جوانی کی، نہ بڑھاپے کی، یا اس سے اور زیادہ اوپر کے بڑھاپے میں، کسی کو نہیں معلوم ہے۔ ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے بچوں کی شکل میں بھی اس دنیا سے لوگ چلے جاتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے جوانی کی شکل میں لوگ چلے جاتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے صحت مندی ہے، اچھی خاصی باڈی ہے، سب کچھ ہے، اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، ہم نے دیکھا ہے بڑھاپے میں لوگ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے، ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو کہ جن کو اللہ رب العالمین اپنے پاس نہیں بلانا چاہتا وہ بیچارے موت کی آرزو اور تمنا کرتے رہتے ہیں کہ اتنی عمر ہو گئی، اتنا ان کا جسم کمزور ہو گیا ہے، اب ان کے بچے، ان کی بیویاں، ان کے گھر پریوار رشتہ دار ان کو ناپسند کرتے ہیں کہ یہ کب موت کا فرشتہ ان کے پاس آئے اور چلا جائے۔ یہ اللہ رب العالمین کی مصلحت ہے، لیکن کون کب کس وقت کہاں جائے گا، اللہ رب العالمین کی طرف سے موت کا فرشتہ اس کے پاس آ جائے گا، یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمام اہل ایمان کو بار بار اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، کثرت سے لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو یاد کرو، کثرت کے ساتھ لذتوں کو توڑ دینے والی، انسان کی لذت ہے، دنیا کے اندر جینا چاہتا ہے، کمانا چاہتا ہے، کھانا چاہتا ہے، اچھا پہننا چاہتا ہے، رنگینیوں میں گھومنا چاہتا ہے، سب کچھ اس کی خواہش ہے، اس کے لیے وہ اس میں لذتیں ڈھونڈتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اکثروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت، کثرت کے ساتھ لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو یاد کرو۔ جب موت ہمارے ذہن و دماغ میں رہے گی ہم نمازیں نہیں چھوڑیں گے، جب موت ہمارے ذہن و دماغ میں رہے گی ہم اللہ کا ذکر نہیں بھولیں گے، جب موت ہمارے دماغ میں رہے گی ہم کسی کا کیا ہے مال غصب نہیں کریں گے، ہم کسی کے ساتھ دھوکہ فراڈ نہیں کریں گے، جب ہمارے ذہن و دماغ کے اندر موت رہے گی ہم کسی کا ناحق مال نہیں کھائیں گے، جب موت ہمارے ذہن و دماغ میں رہے گی ہم اپنے بڑے ہونے کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے، جب موت ہمارے ذہن و دماغ میں رہے گی ہم کسی پر اتیاچار نہیں کریں گے، کسی سے بدزبانی نہیں کریں گے، کسی کو حقیر نہیں جانیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اور آپ موت کو یاد رکھیں، یہ دنیا کی ساری لذتوں کو توڑ دیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک انصاری شخص آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سلام کیا، اس کے بعد سوال کرتے ہیں ہم میں سے سب سے زیادہ بہتر مومن کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
احسنہم اخلاقا، جو اہل ایمان میں سب سے زیادہ اچھی اخلاق والا ہو وہ سب سے اچھا مومن ہے۔ اچھے مومن کی پہچان، جس کا سب سے اچھا اخلاق ہو وہ سب سے اچھا مومن ہے، یہ یاد کر لیجیے۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ۔ اگر ہم اور آپ سب سے اچھا مومن بننا چاہتے ہیں، ہمیں اپنا سب سے اچھا اخلاق کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد دوسرا سوال وہ کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ ہم اور آپ اگر ہوں، ہمارے ذہن و دماغ کے اندر کیا آئے گا؟ جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ کیا ہے اپنے کاروبار کو پھیلایا ہوا ہو، اور کیا ہے بہت سے لوگوں پر حکمرانی کرتا ہو، بہت سے لوگ اس کی بات مانتے ہو، اس کے پاس کاروبار ہو، بزنس ہو، دھن دولت ہو، مال و زر ہو، لوگ اس کی باتوں کو مانتے ہو، وہ عقل مند ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں دنیا کے اعتبار سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو، اکثرہم للموت ذکرا، ان تمام مومنین میں جو سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ موت کو یاد رکھتا ہو، وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا، موت کے بعد آنے والے تمام مراحل کے لیے سب سے بہتر تیاری کرنے والا ہو، اولئک ھم الاکیاس، یہی وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ عقل مند ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے سب سے زیادہ عقل مند کی پہچان بتائی، جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہو اور جو سب سے زیادہ بہتر طریقے سے موت کے بعد آنے والے مراحل کے لیے تیاری کرتا ہو، وہ سارے کے سارے لوگ کیا ہیں؟ عقل مند ہیں، عقل مند۔ اگر ہم اور آپ عقل مند بننا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو عقل مندوں کے زمرے میں شمار کرنا چاہتے ہیں، ہم کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنے والے بن جائیں، ہم موت کے بعد آنے والے مراحل کے لیے تیاری کرنے والے بن جائیں۔ قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے، اور آخرت اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے۔ کیا جواب دیں گے؟ کیا کچھ کر کے آئے ہیں؟ کیا کچھ لے کر کے گئے ہیں؟ ان سارے جوابات کی تیاری کر لیں گے تو ہم اور آپ سب سے بڑے عقل مند ہو جائیں گے۔ لیکن ہم اور آپ دنیاوی اعتبار سے عقل مند بننا چاہتے ہیں، اخروی اعتبار سے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ اگر ہم اور آپ عقل مند بننا چاہتے ہیں، موت کی اور موت کے بعد آنے والے مراحل کی تیاری کرنے والے بنیں۔ اب قرآن کی اس فرمان کی طرف چلیں مختصر، کہ آخر اس کائنات پر جتنے لوگ زندگی کی سانسیں لے رہے ہیں، اور ان کو اللہ رب العالمین موت کا پیغام کیوں دے رہا ہے؟ آخر ان کو مرنا کیوں ہے؟ ان کو اللہ رب العالمین اپنے پاس بلا کیوں رہا ہے؟ اللہ رب العالمین سب سے پہلے بیان کر رہا ہے، اے دنیا کے لوگوں، ہم تمہیں اس دنیا پر زندگی کی جو سانسیں دے رکھی، ہم تمہیں اپنے پاس اس کے بعد بلائیں گے۔ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہم تمہارے پاس موت کے فرشتے اس لیے بھیجیں گے، اس لیے تمہارے اوپر موت کے فرشتے مسلط کریں گے تاکہ تمہیں تمہارے کیے کا پورا بدلہ دے سکے۔ آیا تم نے دنیا کے اندر بھلا کیا تھا یا برا کیا تھا؟ اور دنیا کے لوگوں، سارے کے سارے جان لو کہ موت کا فرشتہ تو آئے گا، ہمیں ہمارے کیے کا بدلہ تو ملے گا، لیکن ان تمام لوگوں میں کامیاب ہونے والے لوگوں کے بارے میں بھی جان لو۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اے دنیا کے لوگوں، جب ہمارے کیے کا بدلہ ہمارے سامنے رکھا جائے گا، ان تمام لوگوں میں جن لوگوں کو جہنم کی ہولناکیوں سے بچا لیا جائے، جنہیں آخرت کے اندر جنت کے اندر داخلہ دے دیا جائے، یہی وہ لوگ ہوں گے جو کامیاب لوگوں کی لسٹ میں شامل ہوں گے۔ موت سب کو آئے گی، کیوں آئے گی؟ تاکہ دنیا کے اندر جو کچھ کیا ہے اچھا یا برا اس کا بدلہ ملے گا، اور ان تمام لوگوں میں جن سب کو موت آئے گی ان میں کامیاب ہونے والے وہ لوگ ہیں جو جہنم سے بچائے جائیں گے اور جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ اب اللہ رب العالمین ہمیں کیا کرنے کے لیے کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایایا فاعبدون کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ اے میرے بندو جو میرے اوپر ایمان لے آئے، تم اپنے آپ میں ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو، میری زمین بڑی کشادہ ہے، تم میری اس کشادہ زمین پر گھوم پھر سکتے ہو، تمہیں منع نہیں ہے، لیکن تم یاد رکھو تمہیں میری ہی عبادت کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہر نفس کو موت آئے گی اور تم سارے کے ساروں کو میری طرف لوٹ کر کے آنا ہے۔
اللہ نے کہا ہم ان لوگوں سے جو ہم ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، صرف میری ہی عبادت کرو، صرف میری ہی عبادت کرو۔ اس کے بعد کہہ دیا ہر ایک نفس کو موت آئے گی اور تم سب کو میری طرف لوٹ کر کے آنا ہے، پلٹ کر کے آنا ہے۔ آخری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص کا آخری کلمہ، آخری بات، آخری گفتگو یہ ہو کہ اس نے کہا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہ دنیا سے جائے گا، اس کی زبان پر اللہ رب العالمین کا ورد تھا، ذکر تھا، اگر وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہوا چلا گیا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ ہے، موت ہم میں سے ہر ایک شخص کو آئے گی، ہر ایک شخص کو موت آئے گی، کب آئے گی، کہاں آئے گی، کسی کو معلوم نہیں ہے، نہ گھڑی معلوم ہے، نہ جگہ معلوم ہے، نہ وقت معلوم ہے، نہ ہماری اپنی زندگی کا اتار چڑھاؤ معلوم ہے کب کہاں کس وقت موت آئے گی۔ ٹھیک، موت کیوں آئے گی؟ ہم جو دنیا کے اندر جو کچھ بھی کر رہے ہیں اچھا یا برا، اس کا ہمیں بدلہ دینے کے لیے موت ہمارے اوپر آئے گی۔ اب ان میں سے کامیاب کون ہوں گے؟ جو جنت میں جائیں گے، جو جہنم میں جائیں گے وہ نامراد ہیں، اور جو جنت کے اندر داخل ہوئے وہ لوگ کامیاب ہیں۔ کامیاب ہونے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بہت ساری چیزوں کو الگ بیان کیا ہے کہ ایسا ایسا کرو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ان میں سے ایک چیز آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ اللہ رب العالمین ہم اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ تم صرف میری بندگی کرو، تم پر موت آنی ہے، اور ہمیشہ کے لیے تیار رہو کہ جس بندے کا آخری کلمہ یہ ہوگا کہ وہ اللہ رب العالمین کا ذکر کر رہا تھا، اللہ کی توحید بیان کر رہا تھا، وہ اس حال میں دنیا سے گیا تو اللہ رب العالمین کے یہاں کامیاب ہوگا، یعنی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اب یہ سارا خلاصہ آپ اپنے مائنڈ میں رکھیے اور تیاری کیجئے، اگر اس حال میں ہماری اور آپ کی موت آتی ہے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہے، ورنہ اس کے علاوہ ہم سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں کر سکتے، اور مرنے کے بعد کا پچھتاوا کسی بھی انسان کو ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں دے گا۔ یہی چیز آپ لے کر کے جائیے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ ہمیں موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سبوں کو اچانک کی موت سے بچائے، اور جب ہمارا موت کا وقت آئے، ہماری موت کا وقت آئے، اللہ رب العالمین ہمیں کلمہ نصیب فرمانا۔ اے اللہ، ہم جہاں بھی رہیں، چاہے بچوں کی شکل میں ہوں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، بزرگ ہوں، ہاسپٹل میں ہوں یا باہر ہوں، یا زندگی کے کسی بھی موڑ پر ہوں، اے اللہ اگر تیری طرف سے موت کا فرشتہ ہمارے لیے آتا ہے، ہمیں کلمہ نصیب فرما دینا۔